أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. دو آیات مبارکہ ہیں سورہ ہود کی 12واں سپارہ ہے، آیت نمبر 112 113۔ چنانچہ اے نبی آپ ثابت قدم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، ومن تاب معک ایمان لائے، اور تم سرکشی نہ کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو وہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں اس کو وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرف نہ جھکو، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور تم ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں کیا کرے گی؟ آگ چھوئے گی، آگ پکڑ لے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ یہ ترجمہ ہے احمد رضا کا، اس کو بھی دیکھ لیں۔ فاستقم، تو قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے، کما امرتا، اور جو تمہارے ساتھ رجوع آیا، یعنی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توبہ کی۔ اور اے لوگوں سرکشی نہ کرو، ولا تطغوا، سرکشی نہ کرو، بغاوت نہ کرو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ۔ اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، کوئی نہیں تو کوئی نہیں، من دون اللہ۔ فاستقم، یہاں پر دو حرف زیادہ ہیں۔ دو حرف کون سے؟ ایک سین اور تا، یعنی قم کا معنی بھی قائم ہے، اور فاستقم، اب ظاہر ہے جب الفاظ زیادہ ہوں گے تو پھر اس کے میننگز بھی کیا ہوتے ہیں، مبالغہ آ جاتا ہے، اس میں تاکید آ جاتی ہے۔ تو قائم رہو، ٹھیک ہے۔ فا آ گیا تو اس لیے فاستقم ہو گیا، حمزہ وصلی جو ہے اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں، گھر بھیج دیا اس کو۔ فاستقم یعنی استقم، واستقم، یہاں ہے فاستقم۔ اچھا، تو قائم رہو، کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کس بات پر؟ قیام اور دوام کا حکم ہے، استقامت کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ثبات و استقلال اور استقامت کو اختیار کریں، ثابت ہو جائیں، یعنی کس پر؟ اللہ کے حکم پر بالکل ثابت قدم ہو جائیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بالکل ڈٹ جائیں۔ یہ دشمنوں کے خلاف فتح اور نصرت اور دشمنوں کی مخالفت کے سلسلے میں بہت آپ کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بغاوت اور سرکشی سے منع فرمایا ہے کہ یہ شکست ہے، خواہ مشرک کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے تمام اعمال سے باخبر ہے، اور اس سے کوئی چھوٹی بڑی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، ان کی طرف، یہ رکون جو ہے، رکون، اس کا معنی بھی ہم دیکھیں گے۔ فرمایا صحابہ فرماتے ہیں، جیسے حضرت طلحہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مداحنت سے کام نہ لو، اور ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا، ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا، ظالموں سے مدد نہ لینا، یوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایسا معلوم ہو کہ آپ ظالموں کے اعمال سے راضی ہیں، مطمئن ہیں، خوش ہیں۔ اگر ایسا آپ نے کیا تو کیا ہوگا؟ ورنہ تمہیں آگ آ لپٹے گی، آگ چھو لے گی، اور اللہ کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں، پھر تم کو کہیں سے بھی کوئی سی بھی مدد نہیں مل سکے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ کیا ہوا؟ پاک کیا فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی ایک بھی فرد نہیں ہے اللہ کے سوا کہ اگر اللہ ناراض ہو تو وہ اللہ سے ہمیں منوا سکے، نہیں، کوئی بھی پھر اللہ سے نہیں بچا سکے گا، اور نہ کوئی مددگار ہوگا جو تم سے عذاب الہی ہٹا سکے۔
یہ آیات ہمیں ڈراتی ہیں اور بار بار سبق دہرانے کا سبق بھی دیتی ہیں کہ بار بار ان کو پڑھیں، بار بار سمجھیں اور پھر عمل کے لیے کیا ہوں، عمل کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ فاستقم کما امرتا، بہت ہی گہری بات ہے، بہت غور طلب آیات مبارکہ ہیں یہ۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ استقامت اختیار کریں، ثابت قدمی کے ساتھ۔ کس بات کا ثابت قدم رہنا ہے؟ بہت مشکل بات ہے، بہت ہی مشکل ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے۔ کما امرتا، جس طرح سے آپ کو حکم دیا گیا ہے، جس طرح حکم کس کو دیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ لازمی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو کوئی اور نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہو، جس کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہوں۔ تو کوئی بھی یہ دعویٰ کر بھی نہیں سکتا، اور کرے گا تو ظاہر ہے پتہ ہی ہے کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ خیر، تو دین اسلام پر استقامت اتنا آسان نہیں ہے، کہہ دینا تو آسان ہے لیکن عمل کر کے دکھانا، قائم دائم رہنا مشکل بات ہے۔ خیر، تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو پتہ ہے کہ اہل مکہ قرآن کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، آپ کے بیان کے متعلق دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان لے آئے جو کہ بہت ہی تھوڑے تھے، اور ان میں ایک بھاری اکثریت اس اللہ کے کلام کو کلام الہی ماننے سے انکار کرنے لگ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے طرز عمل سے آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ پہلے پڑھ چکے، اس سے پہلے جو آیات ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کے طرز عمل سے آپ کو پریشان اور حزن و ملال کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہوتا ہی آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب کتاب اتاری گئی تھی اس پر بھی سب لوگ ایمان نہیں لائے تھے، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ سب ایمان لے آتے، اور ایمان نہیں لائے تو منکرین پر فوراً عذاب آ جاتا تاکہ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر عبرت ہوتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ان کے بارے میں ایک فیصلہ فرما چکا ہے، اس لیے اس کے پیش نظر فوراً عذاب نہیں اترے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بھولنے سے بھی، بھول جانے سے بھی پاک ہے۔ بے شک وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ ان سے خوب باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے۔ قرآن مجید پر ایمان لانے والے، استقامت کے ساتھ اس پر قائم دائم رہنے والے، ثابت قدمی کے ساتھ عمل کرنے والے، توحید اور رسالت کو ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ قرآن پر ایمان لانے والوں اور اس کا انکار کرنے والوں کا کوئی عمل اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دیں گے یا پھر اس کے برعکس سزا دیں گے۔ انسان جس چیز کا محتاج ہے وہ ہے سب سے زیادہ ہدایت، کہ انسان اس کی طلب کرے، اس کی تڑپ رکھے، اس کے لیے کوشش کرے اور اس پہ قائم دائم ہو جائے۔ اتنا آسان بات نہیں ہے، اتنی آسان بات ہوتی تو پھر کیا بات تھی، پھر تو ظاہر ہے جنت حاصل کرنا کوئی مشکل ہی نہیں تھا۔ استقامت کہتے ہیں کہ کرامت سے بڑھ کے ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت کا درجہ کرامت سے بہت بلند ہے۔ لوگ اللہ کے نیک بندوں سے کرامت کا مطالبہ کرتے ہیں یا کرامت چاہتے ہیں، کرامت دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس کے پاس کوئی کرامت ہوگی۔ تو استقامت جو ہے توحید پر، رسالت پر ایمان لا کر اس پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ جانا، عمل پیرا ہو جانا، یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی پر قائم رہنا، اسی پر مر جانا ہے ایمان سلامت لے کر۔ تو اس کے مقابلے میں کرامت بھی، کرامت تو ظاہر ہے آپ اپنی مرضی سے نہیں دکھا سکتے نا۔ کرامت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، معجزات بھی سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو یہ اپنی مرضی سے آپ نہیں دکھا سکتے، اپنی مرضی سے اس کو آپ صادر نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہاں جو چیز سمجھائی جا رہی ہے، جو بتائی جا رہی ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ بس جنت میں ایسے ہی چلے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسے تھوڑی چلے جاؤ گے جنت میں کہ تم نے کہا لا الہ الا اللہ۔
تو تمہارے لا الہ الا اللہ کہنے کا بھی کیا ہوگا؟ ٹیسٹ لیا جائے گا. ایسے تو نہیں کہ ایسے ہی بس کہہ دیا کہ دیکھا کہ زلزلہ آ گیا، بلڈنگیں ہلنے لگ گئی، آپ لا الہ الا اللہ کرتے ہوئے گھر سے بھاگے. ایسا نہیں ہے. اتنا اگر آسان ہو تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے. تو استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. عمل کی باری بعد میں آتی ہے، پہلے ایمان ہے. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. عمل کہاں ہوتا ہے؟ آپ کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور اعمال میں افراط و تفریط، یعنی آگے جانا، پیچھے آنا، ادھر ادھر سے اپنے آپ کو بچانا، جس کو افراط و تفریط کہتے ہیں، اس سے بچتے ہوئے عقائد، اعمال، اخلاق میں اسلام کے احکام پر پابندی سے چلنے اور چلتے رہنے کو استقامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استقامت. اور استقامت کا مقام آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ کٹھن ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. اور جب اللہ تعالیٰ آسان کر دے تو آسان بھی ہے. ولا ترکنو، یہ آپ رکن بھی کہتے ہیں نا. رکن جیسے کہتے ہیں نا، اس نماز کا ایک رکن آپ نے ادا کر لیا، 2 رکن ادا کر لیا. اسلام کے ارکان، رکن. اور یہ ہے یہاں پر رکون. رکون کا معنی ہے محبت اور دلی میلان. یہاں ہم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ظالموں کی خوشامد مت کرو. اور مفسرین نے مختلف اس کی تفاسیر بیان کی ہیں. کہا کسی نے کہ ان کی یعنی ظالموں کی اطاعت نہ کرو، اور ان کی طرف تھوڑا سا قلبی میلان بھی مت کرو. ظالموں کی باتوں پر بھروسہ بھی مت کرو، ان کی باتوں سے مطمئن اور راضی بھی نہ ہو، اور ان کے اعمال کو پسند بھی نہ کرو. اب غور اس پہ کرنا ہے کہ ظالم ہے کون، ظلم سے مراد کیا ہے. اور جہاں تک گناہ کے ظلم ہونے کی بات ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر شخص سے ظلم ہو جاتا ہے، ہر شخص سے گناہ ہو جاتا ہے. کم زیادہ، تھوڑا بہت اور چھوٹا بڑا، اس کا فرق آپ کر سکتے ہیں. ادروائز اس سے بچا کوئی نہیں ہے. وہ حدیث شریف کا مفہوم ہے نا، کل بنی آدم خطاؤن. تو تمام جو ہے نا بنی آدم جو ہے نا وہ خطا کار تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور خطا کرنا ظاہر ہے، لازمی بات ہے، کہیں نہ کہیں اس کا شمار ظلم سے بھی ہوتا ہے. اب یہاں غور یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. مس ٹچ کرنے کو کہتے ہیں، یعنی چھو لینے کو. اب یہاں پر جو بات ہے رکینا، یہ باب نصرہ سے بھی ہے، باب فتحہ سے بھی، کیا ہے؟ مائل ہونا. اور یہاں دیکھیے الذین ظلموا اور الظالمین میں فرق ہے. الذین ظلموا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ہاں کبھی کبھار کیا ہو، وہی بات ہے نا، جیسے کم زیادہ کی بات ہے. اور الظالمین ظلم کرنے والے، جن کی روش، جن کی عادت ہی یہ ہے، مطلب وہ ظلم کرتے ہی رہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کبھی غلطی سے ہو گیا. اب جب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قسم ظلموں کے لوگوں کی طرف مائل ہونے سے منع فرمایا، یعنی جو کبھی کبھار ظلم کرتے ہیں، تو دوسری قسم کی طرف مائل ہونے کا آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں. اچھا، ظالم اور ظلم سے مراد ایک بات اور بھی یاد رکھے، جو اصل میں ظلم ہے وہ ہے شرک. قرآن نے بتایا، قرآن نے ظلم جو ہے وہ صحابہ نے بھی یہی سمجھا تھا پہلے کہ ظلم سے مراد گناہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سمجھایا کہ ظلم سے مراد شرک ہے. فرمایا سورہ لقمان کی آیت ان الظلم، نہیں معذرت بہت، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے نا وہ ظلم عظیم ہے. سب سے بڑا شرک جو ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی طرف مائل ہونا اللہ نے منع کیا ہے، مائل نہیں ہو جنہوں نے ظلم کیا. اب آپ خود کسی پر ظلم کرنا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کس قدر یعنی ناپسند ہوگا، قبیح ہوگا. تو یعنی ظلم کی ہر قسم سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اور شرک تو بہت بڑا ہی ظلم ہے، اس سے تو اپنے آپ کو بچانا لازمی ہے. ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی،
فرمایا اے میرے بندو، میں نے کسی پر ظلم کرنا خود اپنے آپ پر حرام کر رکھا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا، سو تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، اور کیا فرمایا کہ ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ فرمایا کیونکہ ظلم جو ہے قیامت کے دن کئی اندھیریاں ہوں گی، مختار سمجھ لیں کہ یہ ظلمات ہوں گے، اندھیریاں، کس دن؟ قیامت کے دن، یوم القیامہ۔ ظلم میں شرک اور دوسرے تمام ظلم شامل ہیں، یعنی جو لوگ ظلم کی طرف مائل ہوں ان سے کوئی دوستی اور محبت نہ رکھو، چاہے وہ کافر ہوں یا نام کے مسلمان۔ مطلب اس میں آپ نے فرق نہیں کرنا ہے کہ ان سے دوستی نہیں رکھنا، دلی میلان نہیں رکھنا، سمجھ رہے ہیں؟ اب میں آپ کو ضیاء القرآن پیر محمد کرم شاہ الازہری کی جو تفسیری عبارت ہے وہ دکھانا چاہوں گی۔ دیکھیے انہوں نے اسی کی تفسیر، سورہ ہود ہے تو اسی کی تفسیر میں انہوں نے دیکھیں کیا بیان کیا ہے کہ ان کے اعمال کو پسند نہ کرو، اور اس آیت کی صراحتاً معلوم ہوا اس آیت سے کہ ان بد مذہبوں کے پاس بیٹھنا اور ان کی مجلسوں میں شرکت کرنا عذاب الہی کا باعث ہے، اور پھر اس پہ ڈیٹیل تفصیل بیان کی ہے جس کے میں ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے اتنی لمبی باتیں کوئی سننا پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ کہ یہ آپ کے ضیاء القرآن نے یہاں پر کیا لکھا ہے، آپ خود بھی اپنے پاس رکھ کے پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ بات مختصراً یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ظالموں کی طرف نہ مائل ہونا ہے، نہ ہی ان کے ساتھ محبت رکھنا ہے، نہ ہی دلی میلان رکھنا ہے، نہ ان کے مجلس میں شریک ہونا ہے کہ ان کے ساتھ مجلس آرائی کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے ملنے جلنے کے لیے ان کے پاس جائیں آئیں، آنا جانا رکھیں، ان کے ظلم پر چپ رہنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ظلم کر رہا اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ تماشائی بنے ہوئے ہیں، خاموش تماشائی، آپ گھر میں کیا کرنا ہے، اس کا حساب اس سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ ظالم کے خلاف آپ نے آواز تو بلند کرنی ہے نا، ان کے کاموں پر خوش نہیں ہونا ہے، ان جیسا نہیں بننا ہے، ان کا فیشن اختیار نہیں کرنا ہے، ان کا ذکر عزت اور تعظیم کے ساتھ نہیں کرنا ہے۔ یہ سب جو ہے اگر آپ نے کیا تو کیا ہوگا؟ رکون، مائل ہونے کا کم از کم درجہ آپ کے پاس آ جائے گا، جو کہ منع کیا گیا کہ ظالموں کے پاس نہیں جانا آنا، ان سے دلی میلان اور رغبت نہیں رکھنا، یعنی مائل ہونے کا کم از کم درجہ، کم از کم مرتبہ کیا ہے؟ پاس رہ کر چپ رہنا، اور آخری مرتبہ ظلم پر ان کی حوصلہ افزائی اور مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق دے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، لا ترکنو، نہیں کے جواب میں فا نے تمسل مضارع کو نصب دیا ہے نا، تو اس آیت سے ظالم حکمرانوں، سرداروں، چودھریوں سے ربط اور تعلق کی کیا ہے؟ ممانعت ہے۔ ہاں، ان کے شر سے بچنے کے لیے، ان کے نقصان سے بچنے کے لیے، یا کسی مصلحت کی وجہ سے، یا دین کی دعوت پہنچانے کے لیے، یا دینی ضرورت کے تقاضے کے پیش نظر ان سے میل جول رکھے تو اس کی اجازت ہے۔ دلی میلان سے منع کیا ہے، بشرطے کہ دل میں ان کے ظلم کی وجہ سے نفرت رکھے، ان کے ظلم سے نفرت رکھے، ان سے نہیں، ٹھیک ہے؟ اور بعض احادیث میں ہے ظلم کرنے والوں سے دلی محبت یا میلان کسی صورت جائز نہیں، البتہ مجبوری کی وجہ سے ان کے پاس جانا، نصیحت کرنا، ان کے ظلم پر مجبوراً خاموش رہنا، یا دین کی مصلحت اور حق کی دعوت و تاکید کے لیے ربط و تعلق رکھنا ایک الگ بات ہے، ایک الگ اور بالکل الگ معاملہ ہے۔ خیر، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ فرمایا اس سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ ان آیات مبارکہ سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ظالم حکمرانوں کی حمایت اور ان کی طرف میلان کا نتیجہ آخرت کے عذاب کے علاوہ اللہ کی ولایت، دوستی و حمایت اور اس کی نصرت یعنی مدد سے محرومی بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آج آپ اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور ہر شخص دیکھ بھی رہا ہے۔ آج اگر آپ غور کریں، دیکھیں، نظریں اٹھائیں، آنکھیں کھولیں تو آپ کو ہر طرف یہ نظر آئے گا کہ مسلمان نام کے لوگ، جن کو مسلمان کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج وہ ہر طرف مظلوم ہیں، آج ان کے ساتھ ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آج ان کی مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آج ان کے لیے مدد کیوں نہیں اتر رہی اللہ کی؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، لیکن یہ کہ
اس کا مطلب ہے جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ حقیقی مسلمان نہیں رہ گئے ہیں. بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو خلاف ورزی کرتے ہیں، امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتے ہیں، جب لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو گالم گلوچ کرتے ہیں. منافقوں کی علامت ہے یہ. اب آپ دیکھیں، آپ کسی کی بات کا یقین نہیں کر سکتے، ہر طرف جھوٹ 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 پھیلا ہوا ہے، جھوٹ بالکل عام ہو گیا ہے. بہت ساری وجوہات ہیں. شرک بھی دیکھیں آپ، ہر طرف شرک، ہر طرف دیکھیں دربار اور بس مزار انہیں کی بس ایک دھوم دھام ہے. دھوم دھام کوئی سا بھی آپ ملک دیکھ لیں، کہیں پہ بھی جو لاکھ اپنے آپ کو مسلمان کہیں کہ ہم مسلمان ملک ہیں، لیکن ہر طرف آپ دیکھیں گے تو کیا ہے، شرک کے مذاہب پھیلے ہوئے ہیں. تو یہی مسلمانوں کی مصائب کا سب سے بڑا سبب بھی ہے. جتنے بھی فتنے، جتنے بھی زلزلے، جنگیں اور دوسرے قسم کے جو عذاب آج مسلط ہے نا، یہ سب آپ دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں توحید سے بے رغبتی اور شرک کی طرف رغبت اسی کا نتیجہ ہے. ہر عمل کا رد عمل، ٹھیک ہے. تو یہ خرابی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. عقیدے خراب ہو گئے، اخلاق میں شرک، بس وہی سب ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہر طرح سے رحم فرمائے. اللہ کے رحم کے ہم محتاج ہیں. ہمیں چاہیے کہ سچی توبہ کریں. اکثر لوگ شرکیہ افعال، شرکیہ کام کو اسلام سمجھتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ شرک کے نقصانات سکھائے ہی نہیں جاتے، پڑھائے ہی نہیں جاتے، تو لوگ اس کا رد بھی نہیں کرتے. اس کو اسلام سمجھتے ہیں اور جانتے بھی نہیں کہ اسلام شرک کے تمام جتنے بھی مناظر و مظاہر ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے اسباب کو بھی ختم کرنے کے لیے آیا ہے. لیکن سمجھتے ہی نہیں لوگ. شرک کرتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں، ہم توحید پر عمل کرنے والے ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے. اور کچھ لوگوں کو اپنی بنیادیں ہی نہیں پتا. قرآن حکم دے رہا ہے فاستقم کما امرتا، ثابت قدم رہیے جس طرح حکم دیا گیا ہے، جس طرح حکم دیا گیا ہے. تو اب ہم نے کیا کیا ہے، دین میں نئی نئی طرح طرح کی ایجادات کر لیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم صحابہ کے طریقے پہ ہیں، ہم دین پر قائم دائم ہیں. اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ فاستقم کما امرتا ہے کیا؟ سیدھا راستہ جس پر خوب ثابت رہنے کا حکم ہے. اور وہ ہے کون سا راستہ؟ صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمایا. یہی استقامت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان تمام لوگوں کو ہے جو کفر سے توبہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اہل ایمان میں داخل ہوئے. مگر سب کو کس چیز پر استقامت کا حکم ہے؟ کس چیز پر؟ صرف اس پر جسے کما امرت کے الفاظ میں بیان کیا ہے، یعنی صرف اس پر جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. کیونکہ اللہ کی طرف سے امر حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے. آپ کے سوا کسی پر بھی اللہ کا حکم تو نہیں آیا نا نبی کے علاوہ. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں نا، تو آپ کے بعد تو پھر ظاہر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت کے آخری شخص تک ایک بھی شخص ایسا نہیں جو معمور من اللہ ہو، جس پر اللہ کا حکم نازل ہوا ہو اور جسے وحی کے ذریعے سے حکم ملتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کی رائے اللہ کا حکم یا دین ہو، جس پر امت کو قائم رہنے کا حکم ہو. اس سے تمام جتنے لوگوں کے بھی نئی نئی باتیں ہیں سب کا کیا ہے؟ رد ہے. اب سمجھنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. پردیس میں آج وہ کیا ہے؟ غریب الغربا ہے. آج اس کا نام لیوا ہی کوئی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ.